الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات محمد. عزیزان گرامی، مرتبہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں قرآن اور اہل بیت کے موضوع سے جو گفتگو جاری ہے آپ کے سامنے. آیت کریمہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ہے اور ایک یہ چھپی ہوئی کتاب میں فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اس کو تصرف میں نہیں لا سکتے اور اس کو چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ کی جو مطہر ہیں، اللہ کی جانب سے پاکیزہ قرار دیے گئے ہیں. یہ آیت کا لفظی معنی ہو. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے انتظام کیا ہے کہ حقیقت قرآن کو بھی ظاہر کرے اور بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن لانے والوں کا بھی تعارف کرائے. دونوں کو بیان کرے کہ کون خود قرآن کی حقیقت کیا ہے اور جنہوں نے قرآن کو دنیا کے سامنے تعارف کرایا ہے اور بتایا کہ یہ قرآن ہے وہ کون ہے. ان دونوں کو اس 3 آیتوں کے اندر اللہ نے جمع کیا. پہلی آیت قرآن سے متعلق ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن اور یہ قرآن ہے کہاں، تو وہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جسے میں نے آپ کے سامنے
پہلی مجلس میں یہ واضح کیا کہ یہ چھپی ہوئی کتاب سینہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے سینے میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور اسی کی توضیح اور اسی کی تفسیر دوسری آیت میں کیا کہ جہاں پر یہ چھپی ہے، جس جگہ پر یہ کتاب موجود ہے وہ کتاب مکنون، وہی جہاں موجود ہے وہی اس کو تصرف کر سکتے ہیں، اور وہ تصرف کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ تو گویا کتاب مکنون کی تفسیر کر رہی ہے آیت خود کہ وہ کتاب مکنون مطہر لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاکیزہ کیا ہے۔ پیغمبر ختم مرتبت بھی انہی دو چیزوں کا تعارف کراتے ہیں، اور اپنی حدیث کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ فطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت جو کہ ہمارے اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ میں کوئی چیز تمہارے درمیان نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور جملہ بھی آگے لگایا ہے کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان دو چیزوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو تم ہرگز ہمارے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تمسک رہو گے یعنی ان کو پکڑے رہو گے۔ تمسک کی لفظ کے معنی ہیں مضبوطی سے پکڑنا، تو جب مضبوطی سے آپ پکڑے رہیں گے اور چھوٹنے نہ پائے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب ایک تصور پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ مضبوطی سے کیسے پکڑائیں۔ جب کسی چیز کو آپ کی گرفت جو ہے مضبوط ہو تو جب وہ چیز ہلے گی تو آپ کا ہاتھ خود بخود ہلے گا۔ اگر وہ چیز آپ پکڑے ہوں مضبوط، چھوٹنے نہ پائے، تو وہ چیز جدھر حرکت کرے گی اسی طرف آپ کا بھی رخ حرکت کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو جدھر جدھر وہ جا رہے ہیں ادھر ادھر تم بھی جاؤ، جو ان کی حرکت ہے وہی تمہاری حرکت ہوگی، تم ذرہ برابر نہ ادھر ہوگے اور نہ ہی ادھر ہو۔ بس یہ معنی ہے تمسک کے، ایک لمحے کے لیے تم راہ راست سے بے راہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں سے تمسک کیا، اور اگر تمسک نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ جس راہ کی طرف یہ دونوں لے جانا چاہ رہے ہیں وہ راہ تم نہیں پاؤ گے اگر ان سے تمسک نہ کیا، یعنی اگر ان کو مضبوطی سے نہ پکڑا۔ اب آپ کے سامنے میں تمسک بتاتا ہوں، مضبوطی سے پکڑنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جنگ تبوک معروف ترین جنگ ہے، اور اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ نہیں لے گئے اور فرمایا کہ تم میری جگہ پر مدینے میں ٹھہرو اور یہاں رہو، یہاں کے حالات کو دیکھو، اور ہم یہ مختصر سی فوج لے کے جاتے ہیں۔ جب پیغمبر باہر نکل گئے تو اور جو اصحاب یہاں باقی تھے اور نہیں گئے پیغمبر کے ساتھ، انہوں نے تانا دینا شروع کیا
حضرت علی علیہ السلام کو اور یہ کہنا شروع کیا. میں تمسک سے بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ واقعہ بیان کرنا پڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے تو پھر میرا بیان جب وہاں پہنچے گا تو ہی آپ کی سمجھ تک بات پہنچے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو عورتوں کی جگہ پر اور بچوں کی طرح پیغمبر نے فکر کیا، یعنی ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی، اسی لیے ان کو جنگ پر نہیں لے گئے. مولا کائنات اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑائے اور رسول اللہ کو بیچ راستے میں پائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگ یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ عورتوں میں چھوڑ دیے گئے اور بچوں میں چھوڑ دیے گئے اور یہ ہمارے دشمن جو ہیں یہ باتیں پھیلا رہے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کچھ نہیں. تمام اصحاب جو ان کے ساتھ تھے ان کے سامنے کیا ما ترضی، کیا تمہیں یہ رضایت حاصل نہیں، تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تکون بمنزلتی، تم ہمارے اعتبار سے تمہاری حیثیت وہی ہے جو موسیٰ کے اعتبار سے ہارون کی حیثیت، لہذا بمنزلت ہارون، لہذا تم کو ہم نے وہی منزلت دی ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں ہارون کی تھی. کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ مولا کائنات نے سر جھکایا اور یہ فضیلت کی تمغے کو لیا اور اس تاج کو پہنا اور واپس ہو گئے. رسول کی حدیث ملی، سند حاصل ہوئی اور لوگوں کو پتا ہو گیا کہ کس لیے چھوڑا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بچوں میں چھوڑ دیا، عورتوں میں چھوڑ دیا. نبی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا وصی بنا کے چھوڑا، یعنی یہ کہ اگر ہم غائب ہو جائیں تو ہماری جگہ پر انہیں دیکھنا، یہی ہماری جگہ پر دکھائی دینے چاہیے. تو اس طریقے سے ایک درس دیا. جب یہ لوٹ آئے تو معروف ترین لکھنے والوں نے لکھا، اور یہ تمسک کی بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوٹنے کے بعد حضرت سلمان فارسی اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام دونوں مدینے میں تھے اور مدینے میں جو کام تھے رسول نے کہا تھا اسے انجام دے رہے تھے. کچھ وقت پر جو کام انجام دینے سے وقت باقی بچتا تھا اس میں جو ہے اپنا کام کرتے تھے، مزدوری وغیرہ، کہ جس سے اپنی زندگی چلا سکیں. لہذا ایک شخص کے اجیر بنے، اب وہ لفظ کہتے ہوئے مزدور بنے، اجرت لیا اور کام کرنے کے لیے خرمے کے درخت سے خرمے کو توڑنے کے لیے، اور وہ مدت میں آپ خرما توڑ رہے تھے. اسی درمیان میں نبی وہاں پہنچ چکے تبوک میں اور وہاں جنگ شروع ہوئی. جنگ میں ہزیمت پائی، یعنی یہ کہ لڑنے میں فتح نہیں حاصل ہوئی. بھاگ بھاگ کے مسلمان، پلٹ پلٹ کے مسلمان، لوٹ لوٹ کے مسلمان آ گئے اور ادھر جو مقابل تھا وہ چڑھائی کرنے پر آمادہ ہو گیا. اس قدر ہزیمت ہوئی کہ نبی پریشان ہو گئے. تو ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ملائکہ سے مدد لینا تو ہم ملائکہ عرش سے لے آتے ہیں اور یہ ملائکہ آپ کی طرف سے جنگ کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ علی سے مدد لیں تو اللہ کا حکم ہے کہ اسی وقت آپ پکاریے یا ابا الغیث ادرکنی، یا ابا الغیث ادرکنی، اسی وقت پکاریے اور علی آ کے آپ کی مدد کریں. صلوات پڑھیں محمد والا. کہتے یہ ہیں، بیان کرنے والے سلمان ہیں اور اس کو مورخین نے لکھا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا واقعہ نہیں ہے، لیکن محدث
بہرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں، اور اہل سنت والوں نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں، اور دیگر اور بھی لکھنے والوں نے انہی کتابوں سے نقل کیا ہے، اور یہ متعدد کتابوں میں موجود کہ اس وقت پیغمبر نے اختیار فرمایا مولائے کائنات امیر المومنین کی مدد کو، اور فوراً آپ نے اسی لہجے کے ساتھ جو جبریل نے اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ ان لفظوں سے پکارو، تو انہی لفظوں سے نبی نے پکارا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جبریل تو کہنے والے تھے، وہ ایک پیغام دے کے چلے گئے تھے، پیغام میں مطلب پہنچایا جاتا ہے، ضروری تھوڑی نہیں کہ لفظ بلفظ وہی کہا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ علی کو بلا لو، تو بلا لیتے، پکارتے اے علی آ جاؤ میری مدد کے لیے، لیکن جو لفظیں اللہ نے جبریل سے کہلائی تھی اسی لفظوں پر نبی نے کاربند کر کے بتایا کہ یہ سیرت نبوت ہے، اگر تم ان لفظوں سے پکارو گے تبھی مدد ملے گی، ورنہ مدد نہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب جب ان لفظوں سے پکارا یا ابوالغیث ادرکنی، اے ابوالغیث میری مدد کرو آ کر کے، اور 3 دفعہ یہ الفاظ نکلے، تو ہر لفظ پر امیر المومنین فرماتے تھے لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہو کسی دوسرے شہر میں، اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ خالص اس طرح بولنے لگے کھڑا کھڑا کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک، تو لوگوں کو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، کاہے کو آپ کہہ رہے ہیں، کون پکار رہا ہے آپ کو؟ تو سلمان جو کہ بہت نزدیک تھے، جن کی ڈگری یہ تھی کہ سلمان منا اہل البیت، اہل بیت کے تھے، معلوم دیتا ہے یہ اہل بیت کے ہونے کے بعد بھی رازہائے اہل بیت سے واقف نہیں تھے۔ پوچھا یا علی کیا بات ہے، آپ کیوں یہ جواب دے رہے لبیک لبیک، کس نے آپ کو پکارا؟ میں نے تو نہیں سنا۔ فرمایا رسول اللہ کو عزیمت ہو گئی ہے اور رسول اللہ کو حکم ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے پکارا ہے مدد کے لیے، بس میں جا رہا ہوں۔ ذرا چند قدم آگے بڑھ جاؤ اور حضرت زہرا سے وہ چادر لے لو، جو چادر ان کے پاس ہے وہ چادر میں باندھ لوں اور میں چلا جاؤں۔ سلمان دوڑ کے گئے اور حضرت زہرا کے گھر سے چادر لائے اور دیا، کہا لیجئے تشریف لے جائیے۔ آپ نے چادر اپنے جسم پر باندھی، جب باندھ کے چلنا چاہے تو سلمان نے کہا کہ یا علی ہم بھی چلنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کہے کس لیے جانا چاہتے ہو؟ کہا بس میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی جنگ دیکھوں، میں شاید کچھ کر سکوں، میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھ تو جہاں ہے وہیں پر اپنی آنکھیں بند کر لے اور میری اس چادر کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور جو کہ آپ نے یہ ہے تمسک، میری اس چادر کو مضبوطی سے پکڑ لے، بس اتنا کر تو۔ سلمان نے اتنا ہی کیا، آنکھ بند کی اور چادر کو مضبوطی سے پکڑا، اور اس کے بعد پھر مورخین نے لکھا کہ 16 یا 17 قدم پر مدینے سے تبوک مولا پہنچ گئے۔ سلمان کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا آنکھ بند کر لے اور میری چادر پکڑ لے، اور جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں وہیں قدم رکھتا چلا جاؤ۔ اور 17 قدم کے بعد جب میں نے آنکھ کھولا تو تبوک نظر آیا، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مولا بتا رہے ہیں کہ تمسک کے معنی کیا ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، آنکھ بھی بند کیا، مضبوطی سے پکڑا بھی، قدم پر قدم رکھا، اور جہاں علی پہنچے وہیں سلمان پہنچا۔ تو اب نہ پوچھے آپ شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعہ کے معنی یہ ہیں شیعہ کے معنی یہ ہے کہ جہاں اہل بیت جا رہے ہوں
वहीं शिया भी पहुंच रहा हो। तब एक बात तो समझा दिया ना कि अगर अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाओ तो जहां वो पहुंचेंगे वहीं तुम्हें भी लेके जाएंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले पहचान में से है अहले बैत की कि जहां वो पहुंचेंगे वहीं ले जाएंगे। और शिया के मानी भी यही हैं कि जहां अहले बैत जाएं आप आंख बंद करके उनकी ताबैयत कीजिए, उनकी पैरवी कीजिए। मसलो अहले बैती का मसल सफीनत नूह। हमारे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। बहुत से मतालिब इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन पहला मतलब तो यही आप लेते जाएं कि जब आप कश्ती पर बैठ जाएंगे तो अब आपको चलने की जरूरत नहीं है, कश्ती चल रही है और जिधर वो ले जा रही है उधर ही जाना है। अब अगर आपको कश्ती से हट के चलना है तो कश्ती से उतरना पड़ेगा। तवज्जो करें आप, भाई इसी को नबी ने फरमाया है कि अगर कश्ती से मुतमस्सिक हुए तो फिर अपने अख्तियार को छोड़ दो, इन्हीं के अख्तियार पर कदम रखते चले जाओ। जो इनके कदम पर कदम रखता चला जाए वो वहीं जाएगा जहां ये कश्ती जाएगी। अब अगर कश्ती डूब जाएगी तो ये डूब जाएगा, और कश्ती अगर नहीं डूबेगी तो ये बचा रहेगा। भाई इसीलिए तो नबी ने कहा है कि हमने मिसाल खालिस कश्ती की नहीं दी कि जो डूब भी जाती है। हमने कहा है कश्ती नूह की कश्ती कभी डूबी नहीं है। अब जो उसको छोड़ा है वो डूबा है, और ये दुनिया जो है ये बहरे अमीक है। पैगंबर ने फरमाया दुनिया बहरुन अमीक, दुनिया एक अमीक यानी गहरा, बहर यानी समंदर, ये दुनिया एक गहरा समंदर है। जाहिर इसके अंदर आपको जिंदगियां गुजारनी है। तब यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं, बड़े बड़े जानवर भी हैं जो आपको निगल जाने वाले हैं। कभी फिक्र के जानवर हैं, कभी अमल के जानवर हैं जो आपको ऐसे निगलेंगे तो उनके दरमियान आपको बराबर नजात कैसे मिले। इसलिए फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं, अगर इन पर बैठ गए तो तुम नजात पा गए, और अगर इनको छोड़ दिया तो नीचे जाओगे, कभी बड़ी मछली निकलेगी, कभी छोटी मछली नोचेगी, तो तुमको यही अजियतें पहुंचाने वाले लोग हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बात सिर्फ अहले बैत की चल रही थी कि अहले बैत और कुरान, हमने दो चीजें छोड़ी हैं। कुरान के लिए कुरान ने दावा किया ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्को तर नहीं है मगर पूरी कायनात की हर शय इसके अंदर मौजूद है। कल मैंने आपके सामने बताया कि किताब कहते ही उसको हैं कि जहां पर एक मौजू से मुताल्लिक सारे मटेरियल्स को इल्मी तौर पर मफहूम के एतबार से एक जगह पर जमा कर दिया जाए तो उसको किताब कहते हैं, और वो किताब कहलाती है। इसीलिए कहा जाता है ये फलसफे की किताब है, ये मंतिक की किताब है, और ये जो है केमिस्ट्री की किताब है, ये जो है जाग्रफी की किताब है, ये बायोलॉजी की किताब है, ये जायोलॉजी की किताब। बहरहाल हर मौजू से मुताल्लिक उसके मवाद को एक जगह पर जमा किया। अब कुरान को किताब इसलिए कहा कि एक मौजू से नहीं, मुख्तलिफ मौजू के मुख्तलिफ मतालिब जो भी कयामत तक सोचे जा सकते हैं उन सब को एक जगह पर जमा कर दिया, तो उसे कहा ये किताब मुबीन। मुबीन इसलिए है कि हर चीज इसके अंदर मिल जाएगी, ढूंढोगे तो खुली हुई। तो एक बात तय हो गई कि जहां पर सारी दुनिया की चीजें
جمع ہو جائیں اس کا نام ہے کتاب مبین، وہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جگہ کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، تو جہاں جمع ہو جائے ہر شے وہ کتاب ہے، اور جہاں جمع ہو جائے ہر شے وہ امام ہے۔ تو پتہ چلتا ہے ایک کتاب لفظی ہے اور ایک کتاب شخصی ہے، یہ قرآن لفظی ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جس چیز کو اللہ نے دنیا کے سامنے معجزہ قرار دیا، اعجاز کے طور پر لایا اور چیلنج کیا، اور انہی دونوں کو نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت، اور دونوں کا تذکرہ قرآن خود ہی کر رہا ہے۔ تو اب دونوں کو ثقلین کہا، انی تارکم فیکم الثقلین، یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ ثقلین وزن کو کہتے ہیں، لیکن جب ساتھ میں لے آئے تو اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا وزن کم ہو اور اس کا زیادہ ہو، دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ تو جب دونوں برابر کے ہیں تو اب یہ تولیے کہ کون اہل بیت ہے، ڈھونڈیے کون اہل بیت ہے۔ جتنے مطالب قرآن میں ہیں اتنے ہی مطالب اگر اہل بیت میں جس شخص میں مل جائیں تو سمجھیے یہی اہل بیت میں سے ہے، اور اگر نہ ملے تو یہ اہل بیت میں سے نہیں۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو کہا یہ بھی اہل بیت میں ہیں، یہ بھی اہل بیت میں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طہارت کا مسئلہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ معیار قرآن ہے۔ اگر قرآن کے وزن کے برابر ہیں تب تو اہل بیت ہیں، وإلا اہل بیت نہیں ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک ہی منزل دکھاتے ہیں، پہلے واقعات سے پھر آیات سے لے آتے ہیں۔ پیغمبر ختمی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں ان کے اوپر کچھ بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، برابر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ اب اپنا سر نہ اٹھائیے گا اس وقت تک جب تک یہ بچے اتر نہ جائیں۔ تب جتنی دیر پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے اتنی دیر تک جتنے پیچھے پڑھ رہے تھے وہ سب تو سر جھکائے ہی رہ گئے نا۔ اب یا ممکن ہے کہ بعض جو ہیں وہ اٹھا کے پھر رکھتے رہے ہوں، دیکھتے رہے ہوں۔ اب اس میں بہت سی باتیں چھوڑ دیتا ہوں پھر کبھی کسی اور مناسبت سے، لیکن پھر بتانا یہ ہے وزن وحی۔ آپ اندازہ کریں، علامہ مفتی محمد عباس صاحب اپنی کتاب اعلیٰ الرحمن میں لکھا کہ جب پیغمبر نے سر اٹھایا تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا حسنین پشت پہ آ گئے، اللہ کا حکم ہوا، میں نے سجدے کو طول دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق جب یہ اتر گئے تو میں نے سر اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد نبی نے پلٹ کے پوچھا کہ جب میں سجدے کو طول دے رہا تھا تو تم کیا سوچ رہے تھے؟ تم کیا سوچ رہے تھے؟ تو تمام اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حسنین کا وزن وحی سے کم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ حسنین کا وزن وحی سے کم نہیں ہے، تبھی یہ وحی سمجھ رہے تھے۔ یہ سمجھ بھی اصحاب کی ہے، توجہ کریں آپ، اصحاب جو ہیں وہ بھی ان کو وحی سے کم نہیں سمجھتے ہیں۔ اب سوچیں آپ مسلمان زور لگائے ہوئے ہیں کہ اصحاب کو آل کے برابر کر دے، اور اصحاب خود کہہ رہے ہیں ہم اصحاب مسلمان ہیں اور یہ آل وحی کے برابر ہے، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مدعی، توجہ کریں، سست اور گواہ چست۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
تو جو وحی کے وزن کے برابر ہو وہی اہل بیت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد وحی کا وزن کیسے تولے، کہاں سے لے آئیں؟ تو پرسوں بھی یہ آیت پڑھی تھی، لو انزلنا ھذا القرآن، یہ قرآن وحی ہے نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو ہم پتھر پر نازل کرتے تو پتھر جو ہے جبل یعنی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ٹوٹتا ہوا نظر آتا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے مادہ ہے، مادے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ وحی الہی کو برداشت کر سکے۔ اور ایک میزان مل گیا کہ جب بھی وحی الہی ہوگی اور وہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ جو ہے ٹوٹنے لگتا ہے، اور پہاڑ ہے کیا؟ پتھروں کے مجموعی کا تو نام ہے۔ یہ پہاڑ جو بے ترتیب پتھروں کا مجموعہ ہے، تب ایک معیار ہو گیا نا کہ اگر کہیں وحی الہی آئے تو پہاڑ کے نزدیک تو پتھر ضرور ٹوٹتے نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کعبے میں جب اپنے شکم کو مس کیا تو وہاں سے پتھر کے چٹکنے کی آواز بتا رہی ہے کہ وزن وحی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اس کو بھی لیتے جائیے، کہا یہ کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ وحی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کوئی تمسک نہیں کر سکتا، کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا سوائے پاکیزوں کے۔ دیکھ وحی کی پہچان یہ ہے کہ پاکیزوں کے پاس رہے گی، غیر پاکیزہ کے پاس نہیں رہے گی۔ آج فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہے، اب مجھے بتاؤ لا کر کے کہ ان کے نکلنے کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو، پاک کیا گیا ہو، لے آؤ مجھے ایک جگہ تاریخ میں دکھاؤ کہ جیسے ہی نکل کے باہر گئیں سارے کفار مل کر کے کہ میرا کعبہ نجس ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد طاہر مطہر تھی۔ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ اور وحی کو طاہر ہی حمل کر سکتا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ طاہر و مطہر تھی، اور جو شریعت میں پاکیزہ ہو ان گندگیوں سے اسے بطول کہتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، وہ عیسیٰ ہے کہ جس کی منزلت اس قدر ہے کہ ایک ہی بطول پایا، اور یہ علی ہے کہ ماں بھی بطول ہے، زوجہ بھی بطول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ آواز آئی کہ یہ قرآن، یہ عظمتیں دیکھیں آپ، اگر پتھر پر نازل ہو، پہاڑ پر نازل ہو تو چکنا چور ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور یہاں یہ عالم ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا، اس لفظ کو آپ غور کریں، میرے استاد تھے خدا رحمت کرے مولانا وسیع محمد صاحب، ان کو بھی اصالِ ثواب ہو جائے اس لفظ کے اندر کہ جب فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی، بہت مشکل کام ہے یہ، ظاہر ہے کہ پہاڑ چٹک رہا ہے، پتھر جو ہے چٹک رہے ہیں، اور ایسی حالت میں اندر جانا آسان نہیں ہے، اور جا کے 3 دن رہنا یہ بھی آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا پھٹنا یہ بھی مشکل ہے، اور پھر لے کے نکلنا یہ بھی مشکل ہے۔ کتنی مشکلیں ہیں، پر چونکہ ایک مشکل کشا ہے ساتھ میں، اس لیے ان مشکلوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، چلی گئی اندر۔ اب تاریخوں نے نہیں بتایا، نہیں لکھا، آپ دیکھیں ڈھونڈ کے لے آئیں اور دیکھیں، غور کریں کہ کس عالم میں ہے فاطمہ بنت اسد۔ وہاں گئی
اور جانے کے بعد جب نکلی تو اس بچے کو لے کے نکلی جو بچہ ید رسول پر تھا، ہاتھ پر تھا رسول کے۔ اور یہاں پر میں اکثر ایک لفظ پڑھتا ہوں، اعتراض کرتے ہیں کہ علی کی ولادت جو ہوئی ہے، اکثر پڑھتا ہوں، آپ سنے ہوئے ہوں گے کہ علی ابن ابی طالب کی جب ولادت ہوئی تو علی ابن ابی طالب نے سر سجدے میں رکھ دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں وہ یہاں پر بت تھے 360، ایک دو نہیں، اور جب انہوں نے سر سجدے میں رکھا تو کس کے سامنے؟ انہی بتوں کے سامنے۔ تو پھر اس میں کون سی فضیلت ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ پیدا ہوئے تو سر سجدے میں رکھ لیا اللہ کے لیے، یا تو بت سامنے تھے انہی کے سامنے سر سجدے میں رکھ لیا؟ تو اب یہ کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہوئی، بس علی پیدائشی بت کا سجدہ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ بات کو۔ تو جب یہ اعتراض ہے تو جواب کیا ہوگا؟ میں اکثر یہ بات پڑھتا ہوں کہ جہاں یہ لکھا ہے کہ کعبے میں بت تھے اور علی پیدا ہوئے تو سر سجدے میں رکھے، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ جب علی نے سر سجدے میں رکھا تو سارے بت زمین پر گر پڑے۔ جب علی نے سر سجدے پہ رکھا تو سارے بت زمین پر گر پڑے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ علی کے سجدے میں اتنی قوت ہے کہ بے جان پتھروں کو بھی سجدہ کروا دیا۔ بھئی اسی کا نام ہے عبادت علی، خود بھی سجدہ کیا اور بے جان کو بھی معرفت الہی پیدا کروا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے کی۔ اور اسی کے بعد وہ جملہ ہے ان کا کہ دیکھو یاد رکھو، صنم کہتے ہیں عربی میں بت کو، ان کا یاد رکھو علی کی ذات وہ نہیں ہے، علی پیدائشی، جنم کہتے ہیں عربی میں، ہندی میں پیدائش کو۔ تو فرمایا انہوں نے کہ علی جنم کے عابد ہیں، توجہ کریں، صنم کے عابد نہیں ہیں، جنم کے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو اگر میں پہاڑ پر نازل کروں تو وہ چٹکتا نظر آئے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر وحی الہی ہے تو مادہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور جہاں پر یہ اپنے اختیار کو دکھائیں دنیا اسے سمجھ نہیں سکتی ہے، یہ وحی الہی ہے۔ لہذا جتنا وزن قرآن کا ہے کم سے کم اتنا وزن اہل بیت کا ہونا چاہیے، اگر اس سے کم ہے تو اہل بیت نہیں ہے۔ لہذا جتنا وزن قرآن کا ہے، کل بھی یہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی قوت رکھتا ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس کے مثل تم ایک ہی سورہ لے کے آؤ۔ یعنی قرآن چیلنج یہ کر رہا ہے کہ اگر تم میں قوت ہے تو ایک مثل اور بدل بنا کے لاؤ قرآن کا۔ اور روشن ہے کہ 1400 سال سے آج تک بدل اور مثل نہیں لا سکے۔ تو ایک قاعدہ یہ بھی ہو گیا کہ قرآن کا وزن جو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اس کی مثل نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اب جس کا مثل نہ ملے وہی اہل بیت ہو سکتا ہے، اگر مثل مل جائے تو اہل بیت نہیں ہے۔ اسی لیے لکھا ابن حجر ہیثمی مکی نے اپنی کتاب میں کہ حضرت خلیفہ ثانی نے بھی فرمایا کہ عجزنا النساء یلدنا مثل علی ابن ابی طالب، علی کے مثل پیدا کرنے میں دنیا کی عورتیں عاجز ہیں، آج تک مثل پیدا نہ کر سکیں۔ بس معلوم ہوا جتنا وزن قرآن کا ہے اتنا وزن اس علی کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک چیلنج وہاں، ایک چیلنج وہاں ہے
ایک چیلنج یہاں ہے، وہاں یہ ہے تحدی اور چیلنج کی مثل نہیں لا سکتے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہاں بھی چیلنج ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس کا بھی کوئی جواب آج تک نہیں پیدا ہوا۔ بس معلوم ہوا یہ بھی وزن قرآن ہے، یہ بھی اہل بیت ہے۔ ایک آخری بات یاد آئی، سنتے جائیں۔ جب پیدا ہوئے مولا اور اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم اپنی آغوش میں لے کے چلے اور باہر نکلے، آپ دیکھیں یہ بیت ہے جہاں پر پیدا ہوئے، اور یہیں سے اہل بیت سمجھ میں آئے گا۔ یہ بیت ہے جہاں پیدا ہوئے، اور بیت کے معنی بیت کیوں ہیں؟ اس کے معنی ہے جہاں پر یبیت ہو، جہاں پر رہا جاتا ہو، وہ بیت ہے۔ اب یہ اللہ کا بیت جو ہے بیت اللہ، یہاں پر اللہ تو آیا نہیں رہنے۔ اگر ایک جگہ آپ اس کو محدود کر دیں تو پھر وہ خدا نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ ہے۔ تو پھر یہاں پر اللہ تو سونے آیا نہیں، بیتوتت کے مفہوم میں سونا بھی ہے، اور اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اے نصیری سن، خدا کو اونگ بھی آتی نہیں۔ اونگ یعنی نیند، نیند کا ایک چرت لگانا فارسی میں، یعنی ایک ہلکی سی، ہلکے سے ہلکے جو ہے وہ آپ کو جھپکی آ جائے، اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں اونگ ہماری زبان میں۔ تو خدا کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اے نصیری سن، خدا کو اونگ بھی آتی نہیں۔ اور علی ایک شب سوئے، اتنا سوئے کہ بس ایک شب اس قدر سوئے کہ دنیا کو بتا دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ عظمت ہے کہ ان کو بیت یعنی جہاں سویا گیا، شب گزاری گئی ہو، نیند آئی ہو، تو اللہ تو سوتا نہیں ہے، تو یہ بیت بنا کیسے؟ اس کے معنی ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی سویا ہے جس کی وجہ سے یہ بیت بنا ہے۔ جو آیا سویا ایک نہیں بلکہ 3 دن، اور یاد رہے ایک وقت سونے سے بیت نہیں بنتا بلکہ برابر سوتا رہے، تب 3 دن سو کے کثرت بنا دیا۔ شاید یہی فلسفہ رہا ہوگا کہ 3 دن تک نبی آئے نہیں، کہ جب تک سو کے کثرت پیدا نہ کر دے اس وقت تک میں لینے نہ آؤں گا۔ اور نبی اب جب آئے تو لے کے چلے۔ یہ بیت ہے کہ جہاں پر رکھا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ، یہ اول گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ وَضِعَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا بنایا گیا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ فرمایا مبارکن وہدی للعالمین، یہ کائنات کے لیے مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ توجہ کریں آپ، یہ بیت جو ہے، یہ گھر جو ہے پتھروں کا مجموعہ کہ جو کعبہ کے نام سے مشہور ہے، اور اگر تھوڑا برابر آپ نے لفظوں میں بھی بدتمیزی کی تو لوگ جو ہیں نہ تنہا یہی کہ آپ جو ہیں قابل حد ہیں بلکہ ایمان سے خروج کا سبب بھی ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ جس گھر میں آدمی رہ گیا اگر اس کے لیے لفظ ادھر سے ادھر کی آپ نے تو نہ تنہا حد کے قابل ہیں آپ، خروج ایمان بھی ہو جائے تو سوچو جو وہاں رہا ہوا ہو اگر اس کے خلاف زبان سے کچھ نکلا تو اللہ کے نزدیک کیا اس کی حالت ہوگی، کون سا جرم ہوگا؟ اب کعبہ ہے۔ بات آئی تو کہتا چلوں چوتھے امام اور چھٹے امام، 2 سے یہ روایت موجود ہے مستند۔ فرمایا کہ بعض قاتل ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی معافی نہیں، ان قاتلوں کے لیے کوئی معافی نہیں،
نہ دنیا میں اس کے بدل میں دیت ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں معافی ہے۔ پوچھا فرزند رسول وہ قاتل کون ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے جو ہمارے امر کو انکار کرتا ہے، وہ قاتل ہے، اور جن کے ذہنوں سے پاک کرتا ہے وہ مقتول ہے نا۔ توجہ کرے تو یہ ایک ہی مورد ہے کہ قاتل بھی جہنم جائے گا، مقتول بھی جہنم جائے گا، دونوں چھوڑے نہیں جائیں گے۔ تو آپ کو یاد رہے کہ علی کی ذات کیا ہے۔ اگر وہاں تھوڑا سا آپ نے لفظیں ادھر ادھر کی تو پھر سیدھے جہنم جانے والے۔ یہ بیت اول بیت وضع للناس، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا گیا، مبارکن وہدن للعالمین، اور یہ مبارک بھی ہے اور ہدایت کرنے والا بھی ہے عالمین کے لیے۔ اب یہ کعبہ کون سی ہدایت کرتا ہے؟ کیا کبھی کسی کے کان میں آیا کعبہ کہنے؟ اتنے حاجی جاتے ہیں ان کے ہاتھ، ان کے کان میں کہے کہ بھائی دیکھو نمازیں پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اور یہ تم جو ہے طواف صحیح نہیں کر رہے ہو، یہ صحیح تمہاری غلط ہوئی جاتی ہے، یہ حالت طواف میں نظریں ادھر ادھر مت لے جاؤ، سیدھے سیدھے کرو۔ کبھی کسی نے سنا آپ نے کہ کسی نے آ کے بتایا آپ جب میں پہنچا تو کعبے نے ایسی ہدایت کی؟ آپ سوچیں جب یہ کر نہیں سکتا تو یہ بے عقلی ہے نا کہنا کہ یہ ہدایت کرنے والا ہے۔ کون سی ہدایت پتھروں سے مل جائے گی؟ جو خود بے جان ہے وہ تم جانداروں کو کیا دے گا؟ جو خود بے عقل ہے وہ تم با عقل کو کیا دے گا؟ پھر اللہ جو ہے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہدن للعالمین، یہ ہدایت ہے؟ تو یہاں پر علماء مفسرین نے لکھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ کبھی ظرف بول کے مظروف مراد لیتے ہیں، یعنی یہ کہ ظرف جو ہے وہ کعبہ ہے، مظروف جو اس کے اندر ہے، اور مثال دیتے ہیں کہ جب پرنالا کہتے ہیں کہ بہ رہا ہے، پرنالا جانتے ہیں نا جس میں سے پانی بہتا ہے، پرنالا بہ رہا ہے، درحالے کو بیچارہ اپنی جگہ پر ہے، کہاں بہ رہا ہے؟ کہاں گیا نیچے کو؟ پانی بہ رہا ہے۔ تو محاورے میں بولتے ہیں ظرف اور مراد لیتے ہیں مظروف، تو ویسے ہی یہاں اللہ نے بولا ظرف، مراد لیا مظروف۔ یہ گھر ہادی نہیں ہے، جو اس گھر کے اندر ہے وہ ہادی ہے۔ تب ایک جملہ سنیں، جب نبی لے کے نکلے تو یہ ہادی تھا، اس گھر سے نکل رہا تھا، تو جو اس گھر سے نکلے وہ ہادی، اور جو اس گھر سے ظاہر ہو وہ مہدی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہادی ہو گیا۔ اب آپ کو ہدایت کا معنی معلوم ہوا، اب اسی طرح مبارک بھی معلوم ہو جائے کہ یہ گھر مبارک ہے عالمین کے لیے۔ کون سی تبارک مبارک؟ یعنی بہت ہی زیادہ بابرکت۔ تو کیا برکت دیا اس نے؟ ارے مکے میں معلوم کتنی دفعہ قحط پڑ گیا، اور ایک دفعہ بھی کعبے نے بارش نہ کروائی۔ ہم نے تاریخوں میں یہی دیکھا، کوئی کعبے کا پردہ پکڑ کے نہیں چلایا کہ یا اللہ اسی کے واسطے سے بارش دے دے۔ سب جب قحط پڑا تو ابو طالب کے در پر آئے، کہا ابو طالب قحط پڑ گیا۔ ابو طالب لے کے ایک بچے کو گئے اور کہا بار الہ اس کے واسطے سے پانی برسا دے۔ تب معلوم یہ ہوتا ہے کعبہ کیا مبارک ہے، برکت کیا ہے اس کی، یہاں قحطوں پر بھی کچھ نہیں مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں ابو طالب کے ایمان کو ملاحظہ کریں، باپ دادا سے مالک ہیں کعبے کے، چھوڑتے لڑکے کو، جاتے پکڑتے کعبہ کو اور کہتے بھائی اسی کی برکت سے جو کچھ ہو جائے۔ نہیں، نبی کو لے جا کے بتا رہے ہیں کہ توسل کا طریقہ ہم سے سیکھو۔ توجہ کریں آپ، توسل کا طریقہ ہم سے سیکھو۔ یہ ہے میاں جو توسل کا طریقہ سکھا رہا ہے محمد کے واسطے سے، اور وہ تھی بیوی جو قرآن
جو بیوی نور لیے ہوئے کعبے کے نزدیک پہنچی تو کہا اللہم انی مومنۃ بک، بار الہ میں تیری مومنہ ہوں، وہ بے رسول کا، وہ بے کتب کا، اور تیرے رسولوں کا بے ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور وہ بے حق کے ھذا المولود الذی بطنی فی بطنی، اور اس مولود کے واسطے سے کہ جو میرے بطن میں ہے، توجہ کرے آپ، وہ میاں تھے، رسول سے واسطہ اور وسیلہ سکھا رہے تھے، یہ بیوی تھی علی کا واسطہ دے کے بتا رہی تھی۔ اب قرآن نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان دونوں نے سکھا دیا ڈھونڈ لو وسیلہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اگر آپ سنبھال سکیں تو یہ بھی میں کریم ہی دے کے چلا جاتا ہوں۔ دیکھیں ابو طالب نے بتایا کہ کسی کام کو اگر اللہ سے کروانا ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں ہوگا، اور فاطمہ بنت اسد نے بتایا کہ بغیر وسیلے کے نہیں ہوگا۔ تو اب سمجھ میں آیا آپ کے وسیلے کی سیرت یا ابو طالب کی ہے یا فاطمہ بنت اسد کی ہے؟ اب سمجھ میں آیا کیوں چڑھتے ہیں وسیلے سے، کیا چلتے ہیں وسیلے سے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسے آپ نے ضائع کر دیا، اب لاکھ چڑھیے آپ وسیلے سے، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے قرآن کا جز بنا دیا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جیسے انہوں نے تلاش کے ان کو پیش کیا ویسے ہی تم بھی انہی کے پیچھے آ جاؤ۔ اب جو ہے رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ رسول کی پیروی کرو، اور قرآن میں ابو طالب کی سیرت لا رہا ہے، یا اللہ کس کی پیروی کروا رہا ہے؟ عجب نہیں جواب دے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جو رسول کی سیرت وہی ابو طالب کی سیرت، جو ابو طالب کی سیرت وہی رسول کی سیرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مبارکان، یہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ اب مبارک کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مبارک کیا ہوگا، مبارکبادی بھی تو دیتے ہیں نا آپ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مبارکبادی آخری بات، چونکہ انہوں نے کہا تھا کسی کے مصائب پڑھنے کے لیے، لہذا اتنی زحمت کی آپ کے لیے، یہ مقدمہ بن جاوے مصائب کا، اور پھر ہم تھوڑا گریہ کر لیں کہ مبارکن للعالمین، مبارکن وہدن للعالمین، تو مبارک ہو یہ بیت جو بنایا گیا ہے۔ تو کیا مبارکبادی اس میں؟ مبارک وہ ہو جو اس بیت میں پیدا ہوا ہے، اور مبارکبادی دی جاتی ہے کب؟ جب بہت دنوں کے بعد کسی کے گھر پیدا ہو تب۔ اگر 10 بچے لگاتار پیدا ہو گئے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں بھائی تمہارے کتنے بچے پیدا ہوئے، تمہارے کہاں پیدا ہوئے۔ لیکن جہاں کبھی نہ پیدا ہو رہا ہو وہاں کوئی ایک پیدا ہو جائے تو سب دوڑتے ہیں، ارے بھائی ان کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ ان اول بیت وضع، یہ پہلا گھر جو بنایا گیا اس میں ایک ہی مولود ہوا۔ آدم سے لے کے خلیل اللہ تک سب نے دیواریں اٹھائیں، اور آخری نبی کے دور میں ایک پیدا ہوا، تو اتنے زمانے کے بعد پیدا ہوا تو اب سبھی تو مبارکبادی دینے جائیں گے۔ مبارک للعالمین۔ اب یہ مبارک ہے جو اس کے اندر پیدا ہوا، وہ مبارک ہے عالمین کے لیے۔ سب مبارکبادی دینے جاتے ہیں۔ ایک بات اور سن لیں، پیدائش پر یاد آئی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب دیکھنے جاتے ہیں، مبارکبادی دینے جاتے ہیں، تو یہ حرکت عورتوں کی بھی ہے مردوں کی بھی ہے۔ دیکھنے لگے، اب یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے تو آج بھی ہوتا ہے۔ یہ بچہ کس کو پڑا ہے؟ کوئی کہتا ہے ماموں کو ہے، ننیال پہ چلا گیا۔ کوئی کہتا ہے یہ چچا کو پڑا ہے، ددیال پہ چلا گیا۔ کوئی ننیال کی طرف جاتا ہے،
کوئی ددیال کی طرف جاتا ہے، اب جس کا ننیال و ددیال ایسا ہو، توجہ کریں آپ، اب یہاں جو دیکھا تو کہا یہ تو وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، ہاں دیکھا ید اللہ، لسان دیکھا لسان اللہ، کان دیکھا اذن اللہ، توجہ کرے کہ ایک چیز پر نظر پڑتی گئی، اللہ سے نسبت دیتے چلے گئے۔ اب جب نفس کی بات آئی کہا نفس اللہ، پورا کی پورا ولی اللہ ہے نا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سب قبضہ کر لیا، جتنا تھا اللہ نے بتا دیا، گھبرا گیا یہ بندہ، یا اللہ ہی تو سب اپنے ہی تو نے بنا لیا، میرے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی آواز رکی نفس اللہ پہ، ویسے ہی کہا محمد تو ہی بنا لے۔ کیوں دیکھتا ہے؟ تو جیسے ہی دیکھا کہا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ اب بچا ہی کیا تھا؟ نہ آنکھ بچی، نہ کان بچے، نہ زبان بچی، نہ نفس بچا، جسم بچا ہے۔ اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ توجہ کریں آپ، ایک نفس تھا، دونوں نے مل کے کہا تو بھی لے لے میں بھی لے لیتا ہوں۔ شب ہجرت سویا نفس اللہ، مباہلہ میں بولایا نفس نبی۔ جب ان کو ضرورت پڑی انہوں نے استعمال کیا، اور جب ان کو ضرورت پڑی انہوں نے استعمال کیا۔ اللہ اکبر، بات آئی تو کہہ رہا ہوں، ادھر نفس اللہ اور ادھر نفس نبی، تو بیچ میں ہے نا علی، ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، صلوات محمد۔ آپ دیکھیے کہ کتنے عظیم المرتبت، جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہو سکتے ہیں، جتنا قرآن ہے، قرآن کل مرضی خدا۔ اگر تھوڑا بھی قرآن میں نقص پایا جائے تو گویا مرضی خدا میں نقص ہے۔ بھئی خدا کا لکھا ہوا کلام، خدا کا بولا ہوا کلام، خدا کی یہ کتاب تو خدا کے مرضی کے مطابق ہے۔ جتنا ہے یہ قرآن مرضی الہی ہے، اب اہل بیت وہی ہو سکتا ہے جو مرضی الہی ہو۔ تبھی فرمایا ما تشاؤون الا یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا۔ بس یہ اہل بیت ہے، یہ قرآن ہے، انہی دونوں کو پکڑ لو مضبوطی سے اور جنت چلے جاؤ گے، صحیح راستے پر لگے رہو گے اور پار ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں اسی کو نبی کہہ رہا ہے، نبی لے آیا ہے۔ یہاں پر بات ختم کرتا ہوں، جب نکلے نبی وہاں سے لے کے چلے نبی، توجہ کیجئے گا آپ، قرآن کیا ہے؟ اگر نبی نہ بتاتے تو آپ نہ جانتے کہ یہ قرآن ہے۔ آپ کے اوپر نازل ہوا، کسی کی زبان پہ نازل ہوا، کسی نے آج تک دعویٰ کیا کہ یہ قرآن میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن ہے؟ قرآن جتنا آیا وہ سب نبی پہ نازل ہوا، نبی کی زبان سے باہر آیا۔ اگر زبان نبی نہ چلتی تو تم قرآن نہ جانتے، یعنی اظہار قرآن کی جگہ لسان نبی ہے۔ توجہ کریں میری بات پر، قرآن قول نبی ہے، توجہ کریں آپ، اور قول جو ہے زبان سے ہے۔ اب جب لے کے نکلے ہاتھ پر تو یہ عمل ہاتھوں سے ہوتا ہے، یہ ہے عمل نبی۔ توجہ کریں، ایک سیرت میں دو ہے، ایک زبان، ایک قول اور ایک عمل۔ جب قرآن آیا تو زبان نبی سے ظاہر ہوا اور علی آیا دست نبی پہ ظاہر ہوا، بتایا وہ لفظ ہے اور یہ عمل ہے۔ تم کو اگر چاہیے کہ میری سیرت ڈھونڈو تو قول وہاں ڈھونڈنا، عمل یہاں ڈھونڈنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
لہذا جتنا قول ہے وہ سب اس عمل میں ہو۔ اب سمجھے راز کیا تھا کہ جب ہاتھ پہ اٹھایا تب من کنتو مولا فہذا علی مولا یا رسول اللہ، چھوڑ کے دو جا رہے ہو، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تو دونوں دکھاؤ آج۔ اچھا کرے میری بات پر، دو چھوڑ کے جا رہے ہو، دکھاؤ دونوں کو۔ آج لے آئیے قرآن بھی دکھائیے۔ یا قرآن نہیں تھا کیا اس وقت؟ جمع ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے کہیں تو لکھا تھا، چمڑے پہ لکھا تھا وہی لے کے کھڑے ہو جاتے، پتے پہ لکھا تھا اس کو لے کے کھڑے ہو جاتے، ایک ہی سورہ کھڑے ہو جاتے، ایک ہاتھ میں ایک سورہ لیتے، ایک ہاتھ میں علی کو ٹانگتے۔ کیا اتنی طاقت نہیں تھی؟ کیا طاقت تو تھی نا۔ علی کو ٹانگے کہتے یہ قرآن ہے اور یہ علی ہے، دیکھو من کنتو مولا۔ جو کریں آپ، چھوڑ کے دو جا رہے، دکھا ایک ہی رہے ہیں۔ کہ بابا نادان اسی کو تو بتا رہا ہوں، جس نے اس کو لے لیا قرآن بھی لے لیا۔ اہل بیت بھی لے لیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب جب ضرورت پڑی تب اسی کے در پر تشریف لے آئے پیغمبر ختمی مرتبت۔ یہ ہیں اہل بیت جو ہم وزن قرآن ہیں، اور جب مصیبت پڑے قرآن پہ تب یہ اہل بیت کام آئیں گے۔ اسی لیے کہا کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں جب تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں، تب جدا نہیں ہو سکتے۔ کل بھی آپ کو بتایا، پرسوں بھی بتایا، اسی کا ثبوت ہے کہ جب امام کا سر کٹ گیا تو تلاوت بتاتی ہے کہ جدا نہیں ہوا قرآن، اور اس قرآن کا تحفظ کرنا انہی کا کام ہے۔ جب ان کا کام ہے تو ہر شخص اپنے اعتبار سے سوچ رہا کہ میرے لیے جب تک میں ہوں، میرا جب تک زور چلے گا میں اس کا تحفظ کروں گا، میں ہی اس کو بچاؤں گا، میں ہی اس کا بچانے والا ہوں۔ لیکن جب میں نہ رہوں تو کوئی رہے جو میری طرف سے بچائے۔ عزیزان گرامی، امام اپنی جگہ پر سوچ رہا ہے، نبی اپنی جگہ پر سوچ رہا ہے، عصمت کبریٰ اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہیں۔ جب دیکھا پیغمبر نے کہ میں نہیں ہوں تو قرآن کو بچانے والا، حسنین ہیں، اور علی ابن ابی طالب کے ساتھ زہرا ہیں۔ زہرا نے دیکھا میں نہیں ہوں تو زینب ہے، میری جانشین ہے، جائیے زہرا ہے، زینب بچائے گی قرآن کو۔ وقت آئے گا، میں بیان کرتا ہوں، یہ وہ وقت ہے کہ جب یزید کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، تو حضرت زینب تھیں جو دربار میں ڈانٹی تھی کہ خاموش ہو جاؤ، وحی الہی بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، وہ نبی بھی ہے۔ یہ جرأت سے قرآن کا تحفظ دربار یزید میں حضرت زینب نے فرمایا۔ اور اسی طرح علی ابن ابی طالب سوچ رہے ہیں میرا بھی جانشین ہو، لہذا اسی لیے فرمایا لوٹنے کے بعد کہ یا عقیل، اگر کوئی خاندان ایسا بتا دے کہ جس میں سے میرا جیسا بہادر بچہ نکل سکے تو میں اس زوجہ سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کی بہت سی خصوصیتیں اولاد میں آتی ہے، اور اللہ علی جانتے تھے کہ کون سا خاندان ہے اور کیسا خاندان ہے اور کہاں ہے۔ امام وقت تھا، مگر کہنے کی ضرورت کیا تھی عقیل ابن ابی طالب سے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب بھی ازدواج کرنا تو ڈھونڈنا کہ نسل کیسی ہے، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اولاد اسی رنگ پر آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخوں نے لکھا ہے اور یہ انتہائی فضیلت ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سے وقت زیادہ ہو گیا، میں نے بڑی کوشش کی کہ کم سے کم کرتا چلا جاؤں، لیکن آپ اندازہ کریں تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت امیر المومنین کی جانب سے عقیل ابن ابی طالب نے
جا کر کے خطبہ کیا خاندان بنی حزام نے، تو ان لوگوں نے کہا کس کے لیے چاہتے ہو؟ فرمایا علی ابن ابی طالب کے لیے چاہتا ہوں۔ تو وہاں گئے، باپ اٹھ کر اندر اپنی بیٹی کے پاس کہ سوال کریں کہ تم راضی ہو یا نہیں، تو آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹی سجدے میں ہے، بس سمجھ گئے رضایت ہے بیٹی کی، اور آ کے فرمایا بے شک ہم کو ہماری طرف سے مبارک ہو۔ اور اس کے بعد جب مولا نے عقد فرمایا اور گھر میں لے کے آئے تو روایتیں کہتی ہیں کہ جناب ام البنین جیسے ہی دروازے پہ آئیں تو سب سے پہلے ڈیہڑی حضرت زہرا کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ حسنین گرچہ عمر میں بڑے تھے، عمر زیادہ ہو چکی تھی ان لوگوں کی، جوانی سے قریب ہو رہے تھے، لیکن دونوں بیمار تھے اور لیٹے تھے۔ معتبر تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ام البنین بچوں کو اٹھائیں اور پیار کیا، چوما اور کہا شہزادو مجھے ماں نہ سمجھنا، میں تمہاری خادمہ بن کے آئی۔ اور اس کے بعد 7 چکر آپ نے لگایا بچوں کو، طواف کیا، اور پھر آپ نے بچوں کو چوما، اور اس طرح بچوں کو سامنے رکھا، فرمایا ہم تمہاری خادمہ ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ جس ماں کا کردار یہ ہو اس کی اولاد کیسی اہم نکلے گی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، انہوں نے فرمائش کی ہے حضرت عباس علمدار نامدار کے مصائب کے لیے، عزیز و انتہائی مصائب ہے، پورا کربلا آس رکھتا تھا عباس کے اوپر۔ حد یہ ہے کہ امام عالی مقام امامت کے زور کے باوجود بھی عباس پر اعتماد رکھتے تھے۔ اسی لیے آخری وقت جب فرمایا تھا کہ مجھے اجازت دو تو فرمایا تم کہاں جا سکتے ہو، تم تو میری آس ہو، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم ہستی ہے جناب عباس، اور یہ عظمت حضرت زینب کو حاصل ہے کہ جنہوں نے پالا بچپنے سے عباس کو، لہذا اعتماد عباس پر بہت زیادہ تھا۔ اگر کوئی کائنات میں بہت اچھے طریقے سے زینب پر قابو کر سکتا تھا تو جناب عباس تھے، اتنا زیادہ محبوب تھے، جو کہہ دیں زینب پلٹ نہیں سکتی تھی، اور اسی طرح جو بھی زینب کہہ دے عباس اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، ماں سے زیادہ مانتے تھے۔ کیوں نہ مانتے؟ اس لیے کہ بہرحال جو ہے وہ ماں کی شہزادی تھی، ماں کی شہزادی تھی۔ ام البنین نے کبھی زندگی میں زینب نہیں کہا، تاریخوں نے لکھا ہے جس دن سے قدم رکھا ہے اس دن سے آخری دم تک جو ہے وہ ام البنین نے یہی کہا ہے شہزادی۔ عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، اور یہ ایام 40 کے ہیں، نزدیک ہے مدینہ جہاں جانے والے ہیں، وقت تو ابھی نہیں آیا لیکن ان کی فرمائش کے مطابق میں وہ ڈھونڈ کے روایت لایا ہوں۔ عزیزوں لکھا یہ ہے کہ جب یہ اہل بیت آزاد ہو گئے اور آزاد ہونے کے بعد کربلا گئے اور کربلا سے مدینہ پہنچے تو مدینے میں جانے کے بعد سید الساجدین نے اعلان کروایا کہ ہم لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے ہیں۔ عزیزوں اس اعلان کے بعد مدینے سے لوگ نکل پڑے جو ملنا چاہتے تھے، تعزیت دینا چاہتے تھے۔ زینب نے کہا نہیں سید الساجدین، پہلے میں اپنے نانا کی قبر پر جاؤں گی، اور گئیں، پردے کا اہتمام ہوا، زینب اولیاء پہنچی اور اپنے نانا کی قبر پر گر پڑی، آواز دیا نانا آپ کو خبر ہے میرے اوپر کیا گزر گئی؟ اے نانا اتنی مصیبتیں گزری ہیں کہ میں ایک ایک کو کب تک بیان کروں گی۔ نانا بھرا گھر لے کے گئی تھی مگر گھر لٹ گیا۔ عزیزوں سب فریادیں کی اور ایک جملہ کہا نانا اگر یہاں نزدیک میں مرد نہ ہوتے تو ہم آپ کو اپنے نشانات دکھاتے۔ نانا کیسے تازیانے پڑے، کس طرح سے رسن باندھی گئی۔ عزیزان گرامی اس کے بعد لکھا یہ ہے، سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ زینب بڑی تیز روانی سے جنت البقیع کی طرف جانے لگی۔ عزیزوں میری طرف توجہ کرنا، ادھر جو ہے نبی کی قبر ہے
ادھر جنت البقیع ہے، بیچ میں بنی ہاشم کا محلہ ہے۔ زینب نکلی اور نکل کے بڑی تیزی سے جانا چاہ رہی تھی بنی ہاشم کے محلے میں۔ ایک در پر ضعیفہ کھڑی تھی، دور سے دیکھ رہی تھی، جیسے ہی قدم آگے بڑھتے دیکھا، کہا مومنہ کون ہے آپ؟ جیسے ہی یہ کہا زینب ٹھہر گئی۔ انہوں نے فرمایا مادر گرامی آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ فرمایا کیوں نہیں بی بی کیوں نہیں، آپ شہزادی زینب ہیں؟ فرمایا بے شک۔ کہا یہ آپ کا حال کیا ہوا ہے کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر آپ کی جھک گئی ہے، آخر یہ کیوں؟ فرمایا مادر گرامی نہ پوچھئے، عباس کی شہادت اور سکینہ کا قید خانے میں مرنا، ان دو چیزوں نے مجھے ایسا کر دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ماں بیٹی میں گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ ام البنین نے پوچھا کہ آپ کی زبان پر ایک لفظ نکلا، میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں بتائیے امام عالی مقام امام حسین کا کیا عالم تھا؟ کہا بی بی نہ پوچھئے، گھر لٹ گیا، مت نہ پوچھئے، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، اور جب قتل ہو رہا تھا تو پکار پکار کے کہہ رہا تھا اے عباس آؤ بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس جیسے ہی یہ فقرہ سنا، ایک مرتبہ ام البنین نے کہا بتاؤ عباس کہاں تھے؟ اور یہ کہنے کے بعد کہا بی بی اگر عباس نے مدد نہیں کی تو میں عباس کا شیر نہ بخشوں گی۔ اور ایک مرتبہ رخ نجف کا کیا، کہا سنتے ہو؟ زینب نے ہاتھ رکھ دیا، کہا شہزادی ہاتھ کیوں رکھ رہی ہیں، بولیے جلدی۔ کہا نہیں، انتہائے وفا کر دیا عباس۔ عباس کے شانے کٹ گئے، بازو ختم ہو گیا۔ بی بی میرا شیر گھوڑے سے زمین پر آیا، تیروں پہ چھلنی تھا، ایک تیر پیشانی میں، ایک تیر قلب پر۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ سننا تھا ام البنین رونے لگی، اور ایک مرتبہ زینب نیچے جھکی۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جو زیارت کی چیزیں تھیں اسے لے کے زینب آئی تھیں، وہ اسباب جو لٹا ہوا کربلا کا تھا، نیچے جھکی اور اپنے اس سامان کو کھولا، کھولنے کے بعد ایک زرہ نکالی۔ بس عزیزو ختم کر رہا ہوں، ایک زرہ نکالی اور زرہ نکال کے ماں کے سامنے لائی۔ فرمایا بی بی میں عباس کی ایک امانت لائی ہوں جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ام البنین نے ہاتھ میں زرہ لیا۔ عزیزو 14 مہینے کے بعد یہ زرہ واپس آئی تھی جس میں عباس کا خون خشک ہو گیا تھا، اور یہ خون کی خوشبو جب ام البنین کے مشام میں گئی تو ہاتھ سے زرہ گر گئی، ام البنین زمین پہ آ گئی اور غش کھا گئی۔ ارے دوڑے لوگ، پانی لے کے چھیٹا دیا تو بے ہوشی سے ہوش میں آئی۔ دل چاہتا ہے کہوں بی بی بیٹے کے خون کی خوشبو 14 مہینے کے بعد ملنے پہ آپ کو غش آ گیا۔ ارے کلیجہ زینب سے پوچھئے، کبھی چلے زینبیہ پہ، کبھی جائے رخ پہ میدان اور آواز دے اے فضہ میرا ماجایا کدھر ہے، ظالم خنجر چلا رہا ہے۔ ایک فضا میں آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل معبود نہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بہرحال اس عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان سب کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بہرحال تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ معبود تمام محبان آل محمد میں جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، خصوصاً جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور مریض ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل زود از زود عنایت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، تمام دنیا میں محبان آل محمد جو مرحوم ہو گئے ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً اس بارگاہ کے جو معصومین کے چہنے والے دنیا سے اٹھے ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔
بہرحال امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب انصار میں شمار فرما، بہرحال ان کو ہم سے راضی اور خوش قرار دے۔ اللہم تقبل من الدعاء ماتم حسین۔ اپنے بندے ہاتھوں تو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں ہے، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں ہے، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں ہے، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اٹھتی ہوئی آدھی کو وحشت کو بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں ہے، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں ہے، کہ چاند تھا بدلے میں چھپتا تھا نکلتا تھا، پردہ در خیمہ کا اٹھتا تھا بگڑتا تھا، وہ ہے میرے راستے ہے رخصت گھر کو بھولی نہیں ہے، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں ہے، معصوم سکینہ کو بھرتے ہوئے نیزے کو، رستے ہوئے گالوں کو رحمت تماچوں کو، رستے ہوئے کانوں کو کھچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں ہے، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، زمانہ ٹھہرا دیکھ کر ہے بت ابا زمانہ ٹھہرا دے
کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا انتہا یہ ہے کہ بہتا ہوا دریا دریا ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا انتہا یہ ہے کہ بہتا ہوا دریا دریا ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا اے علمدار تیری جرت و ہمت کے نثار تیری جرت و ہمت کے نثار اے علمدار تیری جرت و ہمت کے نثار تیری جرت و ہمت کے نثار اے علمدار تیری جرت و ہمت کے نثار تیری جرت و ہمت کے نثار دور پانی سے تیرے جسم کا سایہ سایہ ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا اے علمدار تیری جرت و ہمت کے نثار تیری جرت و ہمت کے نثار اے علمدار تیری جرت و ہمت کے نثار تیری جرت و ہمت کے نثار دور پانی سے تیرے جسم کا سایہ سایہ ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا کس طرح اب دل بیتاب کو بہلائے ماں دل بیتاب کو بہلائے ماں کس طرح اب دل بیتاب کو بہلائے ماں دل بیتاب کو بہلائے ماں گو خالی ہے نظر آتا ہے جھولا جھولا ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا اور جب سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا جب سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا جب سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا ہر آواز اس پہ سر شاہ وہ نیزا نیزا ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا جب سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا جب سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا سکینہ کو رہے شام میں گرتے دیکھا ہر آواز اس پہ سر شاہ وہ نیزا نیزا ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا دیکھ کر ہیبت ابا زمانہ زمانہ ٹھہرا کربلا کی ہے زمین اور فرشتوں کی جبین 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 صدقائے دو جہاں شاہ کا روضہ
ठहरा है बदअबा ज़माना, ज़माना ठहरा देखकर है बदअबा ज़माना, ज़माना ठहरा देखकर है बदअबा ज़माना, ज़माना ठहरा देखकर है बदअबा ज़माना, ज़माना ठहरा ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, लो जिंदाने शाम से छुट गए, ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, लो जिंदाने शाम से छुट गए, ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, लो जिंदाने शाम से छुट गए, अब न यहाँ से घर जाएगी, लौट के ये माँ जाई, ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, लो जिंदाने शाम से छुट कर, बाद तेरे ऐसा लूटा घर, ऐसा लूटा घर, बाद तेरे ऐसा लूटा घर, ऐसा लूटा घर, सर पे न छोड़ी एक के चादर, सर पे न छोड़ी एक के चादर, खींच लिया बीमार का बिस्तर, देती रही मैं दुहाई, ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, लो जिंदाने शाम से छुट कर, तारीकी रास्ते अनजाने, तारीकी रास्ते अनजाने, तारीकी रास्ते अनजाने, तारीकी रास्ते अनजाने, वो दुश्मन हर सूने से ताने, दुश्मन हर सूने से ताने, कर वो बला के बन में न जाने, कैसी शाम थी आई, ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, जिंदाने शाम से छुट कर, हसरत तो थी जाने ख्वाहिर, हसरत तो थी जाने ख्वाहिर, और देते इजाजत गर ये सितम गए, इजाजत गर ये सितम गए, मैयत पर कुछ देर ठहर कर रो लेती माँ जाई, ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, रे आदा ले गए हमको दर्द, ले गए हमको दर्द, आदा ले गए हमको दर्द, ले गए हमको दर्द, सर खोले बेमकना चादर, खोले बेमकना चादर, क्या बोलूं एक कदम पर किस किस की याद आई, ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई,
زینب آ گئی باری، وہ زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی باری۔